آج کی جو منزل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے اور آج سورہ آل عمران مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کل کی منزل سورۃ النساء سے شروع ہوگی۔ اس کے آج کی منزل کے آغاز میں ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ فرما دیجئے اے میرے اللہ تو ملک کا مالک ہے، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جسے چاہے بادشاہی عطا فرمائے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرمائے اور جسے چاہے ذلت دے، سب بھلائیاں تیرے ہاتھ ہیں، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے کہ جب اسے بادشاہی عطا کی جائے تو پھر وہ اس میں کس قدر عدل و انصاف کرتا ہے۔ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، یہ بڑی ایک وہ کہتے ہیں بڑا مزیدار جھولا ہے، لیکن جب انسان اس جھولے سے گرتا ہے تو بہت ہی کم ہے کہ جو سنبھل پاتے ہیں۔ تو اس لیے جس کو اللہ رب العزت بادشاہی، کوئی اقتدار، عزت، کسی عہدے سے نوازے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عہدے کے ساتھ انصاف کرے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے۔ آگے آیت نمبر 31 سورہ آل عمران کی ایک بڑا خوبصورت ضابطہ بتایا، فرمایا محبوب ان سے فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، جب تم میری پیروی کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، مغفرت فرما دے گا۔ تو اس سے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ایک امتی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی اور مضبوطی کو کامل بنائے، مضبوط بنائے، وہ وابستگی کو اور ان کی کامل اطاعت کرے، اس لیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در دولت چھوڑ کے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مجھے عرفان الہی حاصل ہو جائے گا تو یہ اس کی خام خیالی تو ہو سکتی ہے، حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اگلی جو آیات ہیں تقریباً سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 سے لے کر بلکہ 33 سے لے کر آنورڈ آگے کافی آیات میں تقریباً 2 رکوع یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کی پاک دامنی کا ذکر ہے، ان کی کرامات کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان کا ذکر ہے، آپ کی رفعت و شوکت کا ذکر ہے۔ یہ بہت خوبصورت تذکرہ ہے، اس کو آپ لازمی وقت ملے تو لازمی اسٹڈی کریں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو آج ہم نے تلاوت کرنی ہے 67، اس میں ایک شبے کا ازالہ کر دیا۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی دین حنیف ہے، جس کو دین حنیف کہا گیا، اور کہا گیا کہ وہ بالکل دین حنیف پہ تھے، ان کا دین قابل قبول ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ سند آئی تو اب یہودیوں نے دعویٰ کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اس لیے ہم دین حنیف پہ ہیں، ہم جس دین کی پیروی کر رہے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ عیسائیوں نے کہہ دیا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، لہذا ہم جس دین کے پیروکار ہیں وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ قرآن مجید نے اس کنفیوژن کو بالکل کلیئر دور کر دیا اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے سچے مسلمان تھے۔ وہ کون تھے؟ مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکین وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تم تو شرک کرتے ہو، یہودی بھی شرک کرتے ہیں اور عیسائی بھی شرک کرتے ہیں۔ آگے جو ہے اس کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے اور تیسرے سپارے کا یہ آخری رکوع ہے، اس میں بڑا کلیئر ایک میسج دے دیا، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ اب نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد اب اگر کوئی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس سے وہ بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد اب صرف دین اسلام جو ہے اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیروکار ہوگا اسی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس حوالے سے ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، یہ آیت نمبر 85، اور اس کو بار بار پڑھ کے لطف لیں اور اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے اپنا محبوب عطا کر دی ہے، بھلا اپنا محبوب کون کسی کو دیتا ہے؟ اللہ نے بن مانگے ہمیں محبوب علیہ السلام کی امت میں تخلیق فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر صرف اسی احسان پہ ہم قیامت تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس ایک احسان کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور آگے یہ تو ہے اسلام کی اہمیت کہ دین اسلام ہمارے لیے کتنا ویلیویبل ہے اور اس کی کتنی امپورٹنس ہے۔ آگے سنیے، آیت نمبر 91 ہے، آخری آیت ہے تیسرے سپارے کی، فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، کفر پہ ہی مر گئے، انہیں اسلام کی توفیق نہیں ملی، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کے آئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو بندہ بے ایمان دنیا سے گیا نا، قیامت کے دن اگر دنیا کے سارے کافر ملے اور ہر ایک کافر جتنی زمین ہے اس کی مقدار بھر بھر کے سونا فدیہ کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ یا اللہ میں دنیا میں اسلام قبول نہیں کر سکا تھا، اس کے فدیہ کے طور پر یہ زمین بھری ہوئی سونے کی مجھ سے قبول کر لی جائے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس سے وہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک کافر اگر پوری زمین بھری ہوئی اس کے مقدار سونا بھی دے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر میں اور آپ مقدر کے سکندر نہیں، قسمت کے دھنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما دیا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اب اس دولت کی حفاظت کرنا اور اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو سلامت لے کے دنیا سے جانا، یہ اب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی، شعور بھی عطا فرمایا، فہم بھی عطا فرمایا، قرآن مجید جیسی خوبصورت کتاب بھی عطا فرمائی، نبی پاک علیہ السلام جیسا پیارا نبی بھی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ آیت قابل غور ہے۔ چوتھا سپارہ پہلی آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 بنتی ہے۔ مسلمانوں کے دل سخی کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اخلاق سنوارنے کے لیے بڑی خوبصورت آیت کریمہ، فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی پسندیدہ اور محبوب چیز کو خرچ کرو، یہ نیکی کا کمال ہے۔ یہ نہیں ہے وہ بنا ہوا تو ایک لطیفہ یا کہاوت ہی ہے بات سمجھانے کے لیے، ایسی باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ کہتے ایک بندہ کسی
فروٹ والے کے پاس چلا گیا، کسی دکان پہ چلا گیا، اس نے کہا بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اس نے ایک آم اٹھا کے جو آدھا گلا ہوا تھا وہ اس کو پکڑا دیا، یہ لے جاؤ بھائی۔ پھر اس نے جیب میں سے 100 روپیہ نکالا اور کہا یار اس کا ایک آم دے دو، اس نے عمدہ قسم کا جو ایک مینگو تھا وہ اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ وہ بندہ دونوں ہاتھوں پہ وہ دونوں آم رکھ کے کہتا ہے یا اللہ دیکھ لے تیرے بندوں کی تقسیم، تیرے نام پہ یہ ملا ہے اور کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ یہ ملا ہے۔ تو یعنی اللہ کی راہ میں جب آپ نے خرچ کرنا ہے، نئی توفیق تو نہ کریں، لیکن اگر خرچ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھی اب بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال عید کے موقع پہ جو سوٹ پاشا کا اپنے لیے لے کے آتے ہیں نا، وہ ڈبے میں سے نکال کے 800 والا سوٹ اندر رکھ کے تو وہ مولوی صاحب کو پکڑا رہے ہوتے ہیں، جیسے ان کو پتہ نہیں ہے کبھی کہ یہ کیا بھئی طریقہ ہوا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، 800 کا سوٹ دیں 1500 سلائی دیں گے، بھئی ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یا کسی غریب کو آپ جب دے رہے ہیں تو جو چیز آپ خود نہیں پہنتے یا اس ڈبے میں سے سوٹ نکال کے، میں کہتا ہوں کمینگی کی انتہا ہے کہ آپ اگلے بندے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ڈیسیو کر رہے ہیں۔ اور کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ۔ آپ کس کے نام پہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں نا، تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جناب اس میں سے وہ نکال کے اور وہ ڈال کے اور وہ ڈبے میں سے جا کے اور چھاپر اوپر چڑھا کے اور پکڑا دیا اور دنیا کو دکھایا کہ میں جناب فلاں برانڈ کا سوٹ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو ایسی یہ غیر اخلاقی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اور آگے اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اللہ رب العزت نے فرمایا 103 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو، آپس میں تقسیم نہ کر لو، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو۔ اور اس تفریقہ سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر تفریقے بنے ہوئے ہیں، اس سے بھی بالکل حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہماری آپس میں جو خاندانی تفریقے بنے پڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی، ایک دوسرے سے دوری، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا۔ اور حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے جس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وہ اللہ کی رسی یہ ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور یہ کیا پیغام لے کے آیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کی رسی کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آسمان سے لٹک رہی ہوگی تو ہم اس کو پکڑ لیں گے، یہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہمیں دعوت فکر دیتی ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لے کے آتے ہو۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ امت جو ساری امتوں سے بہترین امت ہے، اور جس نے ساری امتوں کو لیڈ کرنا تھا، اور جس نے ساری امتوں کے لیے بھلائی پیدا کرنی تھی، اور جس نے پوری دنیا میں اچھائی کا حکم دینا تھا اور برائی سے روکنا تھا۔ اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری، وقت عجب آن پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغرابا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ امت جو سب سے بہترین امت تھی، آج وہ امت پوری دنیا میں پس رہی ہے، لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، مر رہی ہے، اور اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ غور کرنا ہوگا۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ تو یہ قرآن مجید نے جو ہمیں ایک اعزاز دیا ہے، ہمیں اپنے اس اعزاز کو بحال کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، چوتھے سپارے کا دوسرا ربع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو دگنی چگنی کر کے سود نہ کھاؤ۔ اے ایمان والو سود نہ کھاؤ۔ سود کیا ہے؟ سود اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم لاکھ کہہ لیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا، یہ 70 72 75 76 پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہیں، ہمارا پورا نظام سود پہ چل رہا ہے، سودی نظام پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر کے کس طرح ہم یہ
تصور کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارے اندر خوشحالی آئے گی اور ہمارے حالات بہتر ہوں گے. ہم اسی بات پہ خوش ہیں کہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو بنا تھا، بس یہ خوشی ہے. اب پاکستان کس مقصد کے لیے بنا تھا، اور یہاں پہ نظام وہ نافذ ہے جو 27 رمضان المبارک کو نازل ہونے والے قرآن کے بالکل اپوزٹ ہے. تو پھر ہمیں بھی اس لحاظ سے بھی اپنے آپ پہ غور و فکر کرنا ہوگا اور سود سے بالکل بھی ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح اختصار کے ساتھ مختصر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے 169 فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ شہید کی کتنی عظمت ہے کہ وہ زندہ بھی ہے اور اس کی زندگی ایسی زندگی ہے جس کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، اور نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں زندگی کی حقیقت بتا دی اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم قیامت کے دن پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. جو اچھا کام کیا ہے اس کا بھی اجر دیا جائے گا، جو برا کیا ہے وہ بھی تمہارے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا. اور سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ بہت ہی خوبصورت پیغام دیتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور صبر میں اپنے دشمن سے آگے گزرو، ورابطوا، اور اسلامی سلطنت کی سرحد کی حفاظت کرو. اے ایمان والو صبر بھی کرنا ہے اور صبر میں اپنے دشمن سے آگے بھی گزرنا ہے اور اسلامی ملک کی سرحد کی حفاظت بھی کرنی ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان